تو اس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یدخلهم جنت الجنہ، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، واہل النار النار، اور اہل النار آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں تو نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر حدیث میں ہے کہ اللہ جل جلالہ مومن والوں نے جو مدت مقرر کر رکھی ہوگی اتنی سزا ہوگی۔ اب ہمیں تو نہیں معلوم کہ ایک مہینہ کے لیے رکھا گیا ہے، 2 مہینے کے لیے رکھا گیا ہے، سال بھر کے لیے رکھا گیا ہے، کتنی مدت کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن اور کافر، مومن ہے نا گنہگار مومن، اور کافر ہے کافر خالص کافر جہنم میں ہوں گے وہ۔ تو جب جہنم میں ایک دوسرے کی ملاقات ہوگی تو یہ کافر مسلمان سے کہیں گے کہ بھائی تم تو یہ کہتے تھے کہ لا الہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، ایمان ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ گے، اور تم نے لا الہ پڑھا تھا اور اس کے باوجود تم جہنم سے نہیں بچے، تم کو بھی جہنم میں آگ میں ڈالا گیا، اسی آگ میں ہمیں بھی ڈالا گیا ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہ کافر کہیں گے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوش آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لائے تھے لیکن وہ گنہگار تھے، ان کو جو جیل میں رکھا گیا ہے، اس دونوں کو جیل میں رکھنے کی پوزیشن الگ الگ ہے۔ بعضوں کو تو اس کے گناہ کی وجہ سے سزا کے طور پر رکھا گیا ہے اور بعضوں کو سزا کے طور پر نہیں رکھا گیا ہے، جس کی مثال میں نے ابھی بتائی کہ جیل میں آدمی کیا ہوتا ہے، سزا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے اس کو سزا دی گئی ہے، 1 سال کی، 2 سال کی، 10 سال کی، جتنے بھی ہو، اللہ محفوظ مومن ہو۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جیل میں کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نگرانی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، کھانا پکانے اور دینے والے بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہوتے ہیں تو جیل میں، لیکن ان کے لیے سزا نہیں ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے مسلمانوں کے لیے جیل سزا نہیں ہوگی بلکہ تزکیہ کے لیے ہوگی، صفائی کے لیے ہوگی، اور جب صفائی ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے نکالیں گے، نکالنے کے بعد مائع حیا میں ڈالیں گے، پھر نئے سرے سے اچھی طریقے سے شکل و صورت پیدا ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔